نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہاں مغربی ممالک میں اکثر دواؤں میں 1% سے لے کر 25% تک الکوہل شامل ہوتا ہے۔ اس قسم کی دوائیاں عموماً نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش جیسی معمولی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور تقریباً 90% دواؤں میں الکوہل ضرور شامل ہوتا ہے۔ اب موجودہ دور میں الکوہل سے پاک دواؤں کو تلاش کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ایسی دواؤں کے استعمال کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے۔ الکوہل ملی ہوئی دواؤں کا مسئلہ اب صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسلامی ممالک سمیت دنیا کے تمام ممالک میں آج یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس مسئلے کا حل آسان ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کو بطور دوا کے حصول طاقت کے لیے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے جس مقدار سے نشہ پیدا نہ ہوتا ہو۔ دوسری طرف دواؤں میں جو الکوہل ملایا جاتا ہے اس کی بڑی مقدار انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چیڑ، گندک، شہد، شیرہ دانہ اور جو وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا دواؤں میں استعمال ہونے والی الکوہل اگر انگور کے علاوہ دوسری اشیاء سے حاصل کی گئی ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس دوا کا استعمال جائز ہے، بشرطے کہ وہ حد سکر تک نہ پہنچے، یعنی اس میں نشہ نہ آئے، اور علاج کی ضرورت کے لیے ان دونوں اماموں کے مسلک پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر الکوہل انگور اور کھجور ہی سے حاصل کی گئی ہے تو پھر اس دوا کا استعمال ناجائز ہے۔ البتہ اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اس مرض کے اس کے علاوہ اور کوئی دوائی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے استعمال کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس حالت میں حنفیہ کے نزدیک تداوی بالمحرم جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔